اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمات میں بعنوان اہمیت دین، فلسفہ دین اور فلسفہ شریعت حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس پیش رفتہ دور میں، ترقی یافتہ دور میں، بالخصوص نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے مختار پیدا کیا ہے تو میں دین کی پابندی کیوں کروں؟ کیوں میں شریعت کی پابندیوں کو جھیلوں جبکہ یہ میری زندگی اپنی ذاتی زندگی ہے، میں مختار ہوں، جیسے چاہے ویسے چلوں، جہاں چاہے وہاں جاؤں؟ تو کیوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ کیا دین پابندیوں کا نام نہیں ہے؟ کیا دین دستورات کا نام نہیں ہے؟ تو پھر میں کیوں پابندیوں کو جھیلوں؟ تو سوال جب یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی، سامعین محترم، تو چونکہ انسان کو جب اللہ رب العزت نے زیور وجود سے آراستہ کیا اور اللہ نے انسان کی خلقت کی، تو اس کی اقتضاء فطرت یہ ہے کہ وہ بلندی کو چاہتا ہے۔ انسان ہمیشہ سعادت کی طرف جانا چاہتا ہے، انسان تلاش کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں کبھی کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کامیابی سے روبرو نہیں ہو پاتا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت خالق انسان ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے فطرت انسانی میں ہدایت کو رکھا ہے۔ فطرتاً انسان سعادت چاہتا ہے، فطرتاً انسان بلندی چاہتا ہے، فطرتاً انسان نئی نئی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جب سعادت کو رکھا ہے، البتہ کبھی کبھی ممکن یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو سعادت سمجھتا ہے در حقیقت وہ سعادت نہیں ہوتی، تنزلی ہوتی ہے۔ تو یہ بتائے گا کون کہ یہ تنزلی ہے حقیقت میں؟ چونکہ میری عقل اس لائق نہیں ہے کہ میں ہر تمام چیزوں کے حقائق کو جان لوں، میری عقل کے اندر یہ توان نہیں ہے کہ تمام چیزوں کے حقائق کو ادراک کر لوں۔ تو پھر بتانے والا کون ہے کہ یہ حقیقت میں سعادت ہے یا نہیں ہے، حقیقت میں یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی ذات بتائے گی کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، میں ایک مثال کے ذریعے مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ انسان اگر کسی صحرا اور بیابان میں ہو اور بالخصوص اسے تشنگی ہو، پیاس کا عالم ہو، ایسی پیاس کے گویا مارے ڈالنے والی ہو، گویا پیاس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جانے والا ہو، تو ایسی صورت میں تقاضائے فطرت انسانی یہ ہے کہ اس پیاس کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، سیرابی کے لیے اس کو پانی درکار ہے۔ تو وہ پانی سب سے پہلی بات یہ کہ دنبال کرے گا، کوشش کرے گا کہ پانی صاف ہو، پانی پاک ہو، پانی لذیذ ہو، پانی میٹھا ہو۔ لیکن اگر ایسے عالم میں اس کو میٹھا پانی، صاف پانی، شفاف پانی، پاک پانی میسر نہ ہو، تو تقاضا چونکہ پیاس کا ہے کہ پانی چاہیے، اگر صاف و شفاف پانی نہ ملے گا تو وہ مجبور ہوگا کہ گدلا پانی پیے، مجبور ہوگا کہ گندا پانی پیے، مجبور ہوگا کہ ایک ایسا پانی کی جو پینے لائق نہیں ہے اس سے استفادہ کرے۔ تو چونکہ بشریت کی فطرت میں ہدایت ہے، اگر انسان کے لیے کچھ قوانین، کچھ دستورات، کچھ احکام معین نہ ہوں تو پھر انسان مجبور ہو جائے گا کہ وہ شیطانی ہاتھوں میں جائے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن کریم میں کہا ہے کہ بچو شیطان سے، انہ لکم عدو مبین، اور تقاضائے عقل مندی ہے کہ انسان اپنے دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے شریعت کو نازل کیا تاکہ انسان سعادت ابدی، جو حقیقت میں سعادت ہے، اس تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔